ویلکم ٹو دا شو. میں ہوں جعفری, آپ دیکھ رہے ہیں CNBC پاکستان. ویئر ان کراچی فار دا ویک. آج ممکنہ طور پہ چاند رات ہو سکتی ہے اور ویسے بھی ہمارے اس ہفتے کا آخری شو ہے, لہٰذا ہم نے سوچا ایک آلٹرنیٹو ٹاپک لے کے آئیں, اور وہ ٹاپک اس مہینے کے حوالے سے, رمضان کے حوالے سے. اس کے اندر ٹیلی ویژن پہ کیا ہوتا ہے, اس کے اندر ہم لوگوں کے اوپر کیا چینجز آتی ہیں یا ہم کیا چینجز لوگوں کو دکھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بیکاز آج ہی کا واقعہ ہے, سنگین واقعہ ہے, اٹ وازنٹ ان آور پلاننگ. ایک ایس ایچ او پہ کوئٹہ میں حملہ ہوتا ہے, ان کو شہید کر دیا جاتا ہے, تو پھر ان کے جنازے کا انتظار کیا جاتا ہے, جہاں پر ایک خودکش حملہ ہو جاتا ہے. 28 لوگ شہید ہیں, DIG آپریشنز شہید ہیں, باقی جو ایلیٹ فورسز ہیں پولیس کی کوئٹہ میں وہ سب اس حوالے سے افیکٹڈ ہیں. اس کو بھی بلڈ ان آپ کر لیں, یہ دہشت گردوں کے لیے بھی اہم مہینہ ہوتا ہے. اس میں اپنے آپ کو پھاڑنے سے آپ کو شاید زیادہ ان کی نظر میں ثواب ملتا ہے یا زیادہ ان کی نظر میں ان کو جزا ملتی ہے. اس کے علاوہ پاکستانیوں کے اندر بھی کچھ ایسے آئیڈیاز ہیں. یہ مہینے کے حوالے سے میں نے یہ پہلا سال میں نے دیکھا ہے, ہو سکتا ہے پچھلے 2-3 سال سے ہو رہا ہو, کہ لوگ ٹی وی پہ رو رہے ہیں کہ یہ مہینہ جا رہا ہے, جیسے کہ یہ مہینہ کوئی انسان ہے اور یہ آپ سے روٹ کے جا رہا ہے, یا جس طرح آ رہا ہے تو آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں. ایک مہینے کو ہم نے ایک انسانی حیثیت دے دی. اس حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے آج وی جوائنڈ بائی دا بیسٹ وی ہیو. مجاہد بریلوی صاحب ہیں, صوفیہ جمال صاحب ہیں, حیدر وحید صاحب ہیں. یہ تینوں دے ڈو شوز آن CNBC, کرنٹ افیئر شوز. آپ تینوں کا بہت شکریہ. صوفیہ, آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے رمضان کے بیچ میں ایک کافی اچھا شو کیا تھا, جس کا آپ نے جو ایسٹن رکھی تھی, جو کمپیوٹر گرافک لگائی تھی, وہ تھی ماہ رمضان یا دکان رمضان. تو آپ نے کافی انویسٹیگیٹ کیا تھا, آپ شیئر کرنا چاہیں گے, آپ کو کیا پتہ چلا؟ اس میں اس طرح ہوتا ہے معیز کہ اگر آپ دیکھیں ٹی وی چینلز پر تو ایک خاص ٹائم سلاٹ ہوگا, اس کے اندر سب اپنی اپنی دکانیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. اب اس دکان کے اندر کیا مال بک رہا ہے, آج موٹر بائک مل رہی ہے, فلانی جگہ پہ لون کا سوٹ مل رہا ہے, اور کچھ نہیں تو کہیں بچے مل رہے ہیں. مطلب یہ اچھا, اس پہ پھر آپ اپنی قوم کو اتنے چیپ انداز میں ہم پیش کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستانی جہاں تک جب میں قوم کو چیپ انداز میں پیش کر رہے ہیں, قوم ہے ہی ایسی, کیونکہ دیکھیں نہیں میں قوم ایسی نہیں ہے. ایوریج لوگ, جب میں نے بھی اس پہ ریسرچ کی تھی پروگرام میں, تو یہی بات سامنے آئی تھی کہ ایوریج شریف شرفا جو ہوتے ہیں, میں نے اکثر لوگوں سے پوچھا کہ آپ جائیں گے, تو ان کا کہنا ہے کہ نہیں ہم کیوں جائیں گے, تو ہم کیوں جائیں گے, ان کا بڑا فلیب کا. ہاں دیکھ لیں گے, ہاں دیکھ لیں گے. اچھا, آپ دیکھنے میں انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھ رہے ہیں, کام کا تو ہو گیا, دیکھ لیا. تو میں مجاہد صاحب سے ایک سوال. مجاہد صاحب, آپ نے پچھلے 10-20 سال آپ نے یہ رمضان مبارک اور چاند مبارک سنا تھا, یا صرف عید مبارک ہی ہوا کرتی تھی؟ نہیں معیز, میرے خیال میں جس طرح اب کچھ عرصے سے آ رہا ہے اس کا کوئی تصور نہیں تھا, بلکہ کیونکہ ہم لوگ آپ کو علم الیکٹرانک میڈیا میں جب آغاز ہوا, انڈیپینڈنٹ چینل آئے, عید کے ضرور ہم لوگ شو ذرا دھوم دھام سے کرتے تھے اور لائیو شو کرتے تھے. رمضان میں یہ ہوتا تھا کہ خاص ایک وقت میں 1 گھنٹہ, یعنی وہ بھی جو آخری وقت ہوتا تھا, اور اس کو اسی جو اس کی اصل روح ہوتی تھی یعنی رمضان کی, مثلا اگر جس دن آپ محرم کا کوئی پروگرام کر رہے ہیں تو آپ بے شرط رکھیں گے نا کہ ان کی قربانی ہی بتائیں گے. جب آپ کوئی حج پہ کریں گے تو آپ حجی کو توجہ دیں گے نا. اس وقت یہ تھوڑی ہوگا حج میں آپ جو ہے وہ دودھ بانٹ رہے ہوں گے لوگوں کو, اور کھجوریں پھینک رہے ہوں گے, اور باقاعدہ موبائل فون پھینک رہے ہوں گے. یہ مجاہد صاحب کا آئیڈیا, یہ کاپی رائٹڈ ہے. اگلے حج میں اگر کسی نے دودھ بانٹا اور کھجوریں پھینکی تو موبائل فون چلے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ تو موبائل فون پھینک رہے ہیں, فون کا تو ہو چکا. لیکن اب جیسے ہمارے سیاستدان ہیں, ہم یہ کوئی ریلیجیس ڈسکشن نہیں ہے, یہ کوئی ہم اپنی طرف سے کوئی آئیڈیالوجیز نہیں پیش کر رہے, بٹ حیدر وحید, نواز شریف صاحب لاسٹ 10 days آف رمضان ہر دن ایک دہشت گرد حملہ ہوا ہے. آج میجر حملہ ہوا ہے, آج وہ واپس آئے ہیں. وہ اپنی ذات کی نفلی عبادات کے لیے مدینہ اور مکہ چلے گئے تھے, جہاں پہ اس سال شرف حاصل ہوا 25,000 پاکستانیوں کو جانے کا. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا وہاں جانا بنتا تھا, یا 19 کروڑ لوگوں کی خدمت؟ ذرا میں اس پہ بالکل آتا ہوں, ذرا اس بات کو کنکلوڈ کر سکوں کہ دیکھیں رمضان میں جو ہے نا لوگوں کا لائف سٹائل چینج ہوتا ہے, ٹائم ٹیبل چینج ہوتا ہے, اسی مناسبت سے پروگرامز بھی چینج ہوتے ہیں. آئی تھنک اس بات کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ رمضان ہیز بیکم اے بگر ڈیل, ایون بگر ڈیل. It has become more commercial and corporate. It has become more commercial, but وہ ریفلیکٹ اس چیز کو کرتا ہے کہ ایک عام آدمی نہیں, یہ ڈویٹ نعت کیا ہوتی ہے؟ ڈویٹ نعت یعنی 2 لوگ ایک نعت پڑھ رہے ہیں, اس کو ڈویٹ نعت, یعنی یہ آئیڈیاز تو یہ تو. لیکن میں پھر یہ مجھے ابھی پتا چلا, یہ لیکن صوفیہ اور معیز, میں پھر بھی آپ سے پوچھوں گا, تو بہت ساری چیزیں مجھے بھی آبجیکشنیبل لگی. نہیں, مجھے آبجیکشنیبل نہیں لگے, میں صرف پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رمضان میں اس حد تک لوگوں کا ٹائم ٹیبل, کام کرنے کے اوقات اور کام کرنے نہ کرنے کا اسکیڈول, اور لائف سٹائل پورا, لباس اور باقاعدگی جو ہے چیزیں کرنے نہ کرنے کی چینج ہوتی ہے, تو پروگرام بھی چینج ہوں گے. آپ اس چیز کو جس طرح 1 گھنٹہ نہیں, مطلب کرنٹ افیئرز میں آپ دعائیں کروائیں گے, آپ مولانا صاحب کو نہیں اس چیز کو اگر آپ دیکھیں نا
ویلکم بیک. ہم آج بات کر رہے ہیں رمضان کے حوالے سے, اس مہینے کے آنے اور اس کے جانے کے حوالے سے, اس کی مبارک باتوں کے حوالے سے. مجاہد صاحب ویسے آپ نے جواب نہیں دیا تھا, 10-15 سال پہلے یہ ہوتا تھا رمضان مبارک, چاند مبارک. میں نے کہا نا کہ عید کے پروگرام پہ ٹی وی میں, لیکن ایک بات پروگرام کی بات نہیں کر رہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, لوگ آپ کو, آپ کے عزیز و اقارب فون کر کے کہتے تھے رمضان مبارک, چاند مبارک؟ نہیں, یعنی اس کا ایک دوسرا طریقہ ہوتا تھا, کیونکہ پہلے اب تو SMS پہ کہتے ہیں, زبانی نہیں کہتے نا. ہم لوگ گھروں پہ جاتے تھے, عید کی مبارکباد ٹریڈ ہوتی تھی. اور وہ ایک بات یہ ہوتا تھی کہ گھروں پہ جاتے تھے لوگ, یعنی جو کلوز ریلیشن والے پر عید سے ایک دن پہلے جاتے تھے, رمضان میں جاتے تھے. لیکن ہر چیز کو دیکھیں, اگر یہ جو ہے نا, آپ حیدر جو کہہ رہے تھے کہ موٹیویٹ کرتے ہیں تو ایک اچھی بات ہے. اگر بتائیں کہ جی آپ کو, لیکن آپ نے ابھی آپ نے ایک اور موضوع چھیڑا تھا, یہ ہمیشہ سے وحید آپ نے اور موضوع چھیڑا آپ نے نا پہلے, کہ یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ رمضان کے مہینے میں ہوا ہے. جناب باقاعدہ ابھی بھی آپ کے ہوٹلوں پہ, دکانوں پہ, مختلف جگہوں پہ ان لشکروں اور سباؤں کے لیے چندوں کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں. بالکل. بشیر جان کل شو پہ آتے ہیں, کل کہتے ہیں میرے گھر کے سامنے مسجد ہے, ایسی 10 اور مساجد ہیں. مولانا ہر جمعے کو بیٹھ کے فرماتے ہیں کہ خود کش حملہ کرنے کے اندر کیا فائدے ہیں, اور وہ جا کے کمپلین کرتے ہیں تو وہ مولانا ابھی وہی ہیں. ہاں, آپ نے بشیر کا گھر دیکھا ہے جہاں پر بشیر رہتے ہیں, وہ میٹرو ریل کا جو علاقہ ہے. یہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ اٹس ٹپیکل. اگر بشیر یہ بات کہہ رہا ہے تو میں یقین کرنے کو تیار ہوں, کیونکہ میں نے وہ علاقہ, وہاں کے لوگ, جو ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ آپ کو اس علاقے میں نظر آتا ہے. وہ مائنڈ سیٹ ان کا بھی تو ہے جو NP کو وہاں بیٹھے سپورٹ کر رہے ہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایک مسجد میں بیٹھ کے لاؤڈ سپیکر پہ یہ کہنے کو تیار ہے ریاست پاکستان کے معصوم لوگوں کو جو مار رہا ہے, اس کے اس کام میں بڑی افادیت ہے, اور ریاست کچھ نہیں کر رہی. آپ APC کائی کے لیے بلا رہے ہیں, APC اس لیے تو بلا رہے ہیں کہ مشترکہ طور پر ہم آئیں اور طالبان سے کہ آئیے مذاکرات کیجیے, اعتماد میں لے رہے ہیں. ابھی الیکشن ہوئے ہیں, آپ APC بلا رہے ہیں, عوامی APC ہو چکی ہے, ووٹس کے اعتماد ایکسپریس ہو چکے ہیں. آپ 10-10 ووٹ لینے والی جماعتوں کو 10-10 دن سنیں گے, آخر میں آپ ایک لمبا چوڑا ریزولوشن لکھ دیں گے جس کا کچھ کریں گے نہیں آپ. یہ تو ایک فضول سی بات ہے. APC اس وقت بنتی تھی جب الیکشن کے 4 سال گزر چکے تھے, ابھی فریش مینڈیٹ. لیکن یہ ایک نئی حکومت کا ایک نیا پلان ہے, ابھی سے اس کو آپ بالکل مسترد نہ کریں, ایک چانس دیں. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ پہلے ہم نے جو دیکھا تو یہی ہوتا ہے, nothing different. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ابھی الیکشن ہوئے, آپ بنائیں پالیسی, ذمہ داری آپ کی ہے. یہ جو ہمیشہ کہا جاتا تھا 100 days ہنی مون پیریڈ, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ 100 دن تو اس کو کچھ مت. مجاہد صاحب 100 دن ہنی مون پیریڈ کا مطلب یہ نہیں ہے 100 دن میں آپ چھٹی پہ چلے جائیں, مطلب 52 دن ہوئے ہیں, اور ابھی ویسے انڈین ابھی آپ آف کیمرہ ایک صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ بڑے بولتے تھے. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اپنے دونوں بھائیوں کو جو ہے وہ گریڈ بڑھوا دیا اور ان کی 7 سال کی تنخواہیں دلا دی. مشاہد اللہ خان صاحب کا ان سے اس پہ بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ان کو جان بوجھ کے روکا ہوا تھا سازش کے طور پہ. اب آپ چھوڑیے, 7 سال کے پیسے لے رہے ہیں, ایک طرف کہہ رہے ہیں ادارہ تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. یہاں نہیں ہو رہا, ہر جگہ ہو رہا ہے. اسٹیل مل, PIA, ایویشن, ہر جگہ لوگ لگائے جا رہے ہیں, لوگ ڈھونڈ کے لے جا رہے ہیں کہ میرے بھانجے کو لگاؤ. اب آپ دیکھیے نا, میرے پنجاب کا گورنر نہیں ملا, وہ بھی لندن سے آ رہا ہے. ہاں ویسے پنجاب کو گورنر بھی لندن سے مل رہا ہے. امیجن کریں سلمان تاثیر کی شہادت کے بعد اگر پیپلز پارٹی لندن سے ایک آدمی کو لا کے اس کی شہریت ترک کروا کے گورنر بناتی تو کس طرح کی ریاکشن ہوتی؟ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے بھی تھوڑا سا تعجب ہوا, لیکن اگین دیکھیں ہی از اے گورنر, ٹھیک ہے نا, کوئی بہت بڑا ان کی اہلیت کیا ہے؟ نہیں, اہلیت تو اب وہ قانونی طور پہ یعنی انہوں نے ان کو گیو اپ کر دی ہے سٹیزن شپ. لیکن اگین یہ دیکھیں, اس نیٹی-گریٹی میں نہ پڑیں. ہم نے گورننس دیکھنی ہے, وہ چاہے آخری نام 6 لوگوں کے شریف ہوں کیبنٹ میں یا نہ ہو. اب ووٹ انہیں مل گئے ہیں, اب ان کی گورننس پہ تنقید کریں. ایک بجا انہوں نے کی کہ اگر غلط لوگ لگائے جا رہے ہیں یا حیدر, آپ نے منسٹری آف ڈیفینس لگایا, وزیر خارجہ آپ کے پاس نہیں ہے. لوگ یہ پارٹی جس کا پتہ تھا کہ پاور میں آنے والی ہے, اور اتنی اکاؤنٹیبلٹی کی باتیں کرتے تھے, یہ اکاؤنٹیبلٹی وہ اکاؤنٹیبلٹی نیب چیئرمین نہیں لگایا ابھی تک. ابھی اس پہ بھی جھگڑا چل رہا ہے. اور نیب چیئرمین کی سیٹ بھی ان کے لیے خالی جنہوں نے کی, یہ متنازع بھی ہو. لیکن نیب چیئرمین پہ جو جسٹس ریٹائرڈ بھگوان داس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, لیکن ابھی فخر الدین جی ابراہیم کے ایکسپیرینس کے بعد کیا واقعی ہم اس پہ فارورڈ بات کر پائیں گے؟ میں خیال وہ ایک اچھا پتہ نہیں, وہ والا موضوع رمضان والا, یہ تو سیاست بھی یہی رمضان میں ہی ہوئی ہے. فخر بھائی نے رمضان میں. افسوسناک امر یہ ہے جو ابھی آپ جس کا کر رہے تھے نا کہ کتنا بڑا واقعہ آسان ہے, آج ہی ہو گیا. 38 تک اب تک ڈیتھ ہو گئی ہیں. کل اور کل ہم پتہ کیا خبر لگا رہے ہوں گے, آج کس اداکار نے, کس وزیر نے, کس پارٹی کے لیڈر نے کہاں عید منائی.
تصویریں ان کی لگ رہی ہوئی شیر کھاتے ہوئے ان 40 گھرانوں میں جو کچھ ہوا ہوگا. میکرو ایشو تو پھر دیکھیں نہیں وہاں اگر ایک وزیر بیٹھا ہوگا نا تو مجھے خوشی ہوگی مجھے اس بات پہ شدید ایشو ہے کہ 1 گھنٹہ ہم نے بریکنگ نیوز دیکھی ہے, میں نے ایک بھی حکومت کا بیپر نہیں دیکھا. یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ اسٹوڈیو آ جائیں, آپ فون اٹھا لیں, آپ صرف فون اٹھا کے تعزیت کریں. یہ بہت عجیب سی بات ہے. اور سر دیکھیں عام آدمی کو اگر ہم بے حس ہو چکے ہیں, عام لوگ مرتے ہیں تو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں, ایک پھر بھی ایم پی اے سامنے آ جاتے ہیں جو لیاری میں ہوا, لیکن آپ کے ڈی آئی جی آپریشنز گئے, آپ کے ایس ایچ او گئے, آپ کی کریم آف یور پولیس فورس جس کے اندر اتنی ہمت تھی کہ اس آدمی کے ساتھ ریلیٹ کرے جس کو ایک دہشت گرد نے مارا ہے, آپ اس کے اور ایک اور بھی میں ساتھ ساتھ کہہ دوں اسٹیٹ کرمبل کر ایک ہے ایک اور بھی ایک ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے موئیز کہ ابھی آپ دیکھیں عمومی طور پر ہم کہتے ہیں چلیں انٹیلیجنس فیلئر, صاحب پولیس کیا کر رہی ہے, صاحب وہ فوج کیا کر رہی ہے, اچھا ہم اس کی مذمت نہیں کرتے جو حملہ کر رہا ہے, جو قبول کر رہا ہے, ہم مذمت ہمیں کرنی چاہیے لشکروں کی, سپاہوں کی, دہشت گردوں کی نہیں کرتے. آپ دیکھیے آج آپ کی دینی مذہبی جماعت آیا نہ آئے گا, نہ فضل الرحمان کا بیان آئے گا, نہ منور حسن کا بیان آئے گا, نہ عمران خان کا بیان آئے گا. آپ دیکھیے نہیں آئے گا, بالکل نہیں آئے گا بنانے والے ہم میں ہی موجود ہیں, ان کو سپورٹ کرنے والے بھی ہم میں ہی موجود ہیں, تو ہم کیسے کریں گے؟ یہ کوئی جواز تلاش کرتے ہیں کہ آپ نے دیوار سے لگا دیا, ڈرون حملے ہو رہے ہیں جناب. چلیں اپولوجسٹ کیوں ہیں, وہ اس لیے سے ڈرتے ہیں. یعنی عمران خان صاحب کی زندگی ایوری ڈے لائف, ایوری ڈے پالیٹکس بہت متاثر ہوگی اگر وہ کھل کے سامنے آ جائے. فضل الرحمان صاحب کی بہت متاثر ہوگی اگر کھل کے سامنے آ جائے. یہ بھی ایک اسٹیٹ فیلئر کی بات ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے پتا ہے کہ وہ ڈرتے ہیں, لیکن مجھے خدشہ ہے کہ یہ سارے لوگ ڈرتے ہیں, کیونکہ آف دا ریکارڈ آپ ان لوگوں سے بات کریں, فضل الرحمان اور عمران خان سے نہیں لیکن ان کی جماعت کے لوگوں سے, تو بالکل الگ باتیں ہوتی ہیں, الگ بات ہے. اور اس لیے ان کو ڈر لگتا ہے. They're afraid. ان کو پتہ ہے کہ جس اسٹیٹ اپنی پوری ایلیٹ فورس کوئٹہ کی سامنے داؤ پہ لگ سکتی ہے خود کش حملہ آور کے سامنے, اس کے اندر ایک 12 گھنٹے گزر گئے, آپ نے نہیں سنا کہ وزیر داخلہ ویسے تو پہنچ جاتے ہیں, اگر ایک ایم این اے اور ایم پی اے کو لانے کے لیے یہ لوگ جہاز بھجواتے ہیں اگر ووٹ کم ہوتا ہے, یعنی اس کو یورپ, یہ اب تک وزیر داخلہ کو وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا کوئٹہ, تاکہ کم از کم ان کو احساس ہوتا بلوچستان کا, اور اس کو پھر ایکسپلائٹ وہ لوگ کرتے ہیں. دیکھا جی اس طرح بلوچستان میں. موئز نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے میرے خیال سے, یہ بات بالکل درست ہے, چاہے وہ اینکر ہے, وہ کرکٹر ہے, وہ سیاستدان ہے, یا جو بھی ہے نا, وہ ڈرتا ہے. آپ اس کو الزام بعد میں دیں, پہلا الزام حکومت کا ریاست کو دیں جو اس کی سیکیورٹی گارنٹی نہیں کرتی. ایبسلیوٹلی یہ پہلا الزام بالکل گورنمنٹ کا ہے, ان کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری تو ان کی, وہ آپ پہ حکمرانی کر رہے ہیں, آپ کھل کے بات کر سکیں. جو جن لوگوں کو تھریٹس اللیجڈلی ملی ہیں ان کے ساتھ رویہ کیا تھا, ان کے ساتھ ریاست کا یہ رویہ تھا, ہیلو آپ کو تھریٹ ہے, that's it. اب that doesn't change anything. یہ کوئی چیز بہتر نہیں کرتی, یہ آپ کو مزید پیرانوئڈ کر دیتی ہے. پھر تو مطلب اگر میں کہیں جا سکتا ہوں بغیر اپنے کندھے کے اوپر دیکھے تو میں پھر سے 2 دفعہ دیکھ رہا ہوں. نہیں دیکھیں نا, آپ سمجھ نہیں رہے موئیز, اگر ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں اور بجلی نہیں ہے تو ہم اس میں ریاست کو کچھ نہیں کہتے, اب ہم جنریٹر خرید لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار لائٹ نہیں آ رہی, یو پی ایس لگا لو, جنریٹر پانی نہیں ہے ٹینکر ڈلوا لو. ہم نے اپنے آپ کو یوز ٹو کر لیا ہے, ہم تنگ آ گئے ہیں پبلک, تو اب پبلک اس لائن پہ بھی سوچ. صرف لا اینڈ آرڈر کی بات کریں, بہت ساری ریاستیں فیلنگ سٹیٹس, بہت ساری بہت امینٹیز پرووائڈ نہیں کر سکتی. بنانا ریپبلک نہیں, بنانا ریپبلک ہم نہیں ہیں, لیکن امینٹیز پرووائڈ نہیں کر سکتے. لیکن ایک لا اینڈ آرڈر ایک چیز ہے, دا رائٹ ٹو لائف ایک بیسک چیز ہے, جو کہ اگر آپ کے پاس وسائل اس طرح کے ہوں, اس طرح کی آپ کی اسٹرانگ پولیس اسٹیٹ ہو, آپ ایک آرمی اسٹیٹ ہوں, تو کم از کم رائٹ ٹو لائف کی حفاظت ان اہم لوگوں کے لیے جو کہ اتنی دلیری دکھا رہے ہیں سامنے آ کے کچھ بول کے. لیکن کچھ لوگ تھے, ایک میں خاص طور پر مثال اس لیے دے دوں کہ میں اس وقت پہلے جب پشاور گیا تو میاں افتخار جو ان کے منسٹر تھے, ان کے ساتھ ایک تو میں نے ان کے مسجد میں گئے, مسجد میں ان کے ساتھ گیا, پورا چکر لگایا. پھر مجھے پریس کلب جانا تھا پشاور, میں نے کہا میاں صاحب نہ جائیں, آپ میری جان کو کیوں خطرے میں ڈال رہے ہیں, کیونکہ میں آپ کے ساتھ پریس کلب گئے. نہیں اب آپ پوری بات سنیے, ایک منٹ میں بتا دوں. پریس کلب ساتھ گئے, وہاں 2 گھنٹے بیٹھے رہے, اس کے بعد باہر نکلے, 2 دن بعد ان کے بیٹے کو شہید کیا گھولا. اور آپ یہ دیکھیں کہ بشیر بلور کے ساتھ ان کا ایک کزن تھا یا بھائی تھا, وہ مارا گیا, لیکن وہ پھر بھی کھڑے رہے. یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ, لیکن یہ ہوتا رہا. یعنی ایک مثال ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے, لیکن ان کے ارد گرد اور آگے نہیں گزرا. اچھا, اور یہ وجہ بتائیں, مسلم لیگ نون کا کوئی مشیر رکن اسمبلی سیمسنگ سمارٹ سمر کے ساتھ سیر کے لیے ہو جائے تیار. سیمسنگ گیلیکسی سمارٹ فون خریدیں, رجسٹر کریں 0800 سیمسنگ پر اور جیتے فیملی ویکیشن, سمارٹ ٹی وی اور الٹرا بکس. سیمسنگ, ورلڈز نمبر 1 سمارٹ فون برانڈ.
Sir, vitamin water keeps you running. सैमसंग स्मार्ट समर के साथ सैर के लिए हो जाए तैयार। सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन खरीदें, रजिस्टर करें 0800 सैमसंग पर और जीते फैमिली वेकेशन, स्मार्ट टीवी और अल्ट्रा बुक्स। सैमसंग, वर्ल्ड्स #1 स्मार्टफोन ब्रांड। इस रमजान हमें आपकी जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा ऑलपर्स पैक खाली करके हम तक पहुंचाएं और वसीला बने बेशुमार मुस्तहिक औरतों का। मेरा इंतखाब ऑलपर्स के साथ, बांटना नेमतें बेहिसाब। Welcome back. आप देख रहे हैं इस्लामाबाद से. This is probably the last day we're conducting a show in Ramzan. मुजाहिद साहब, ये वापस मतलब this steely resolve जो हमारे मुल्क का है, जो हम लोग सामने आते हैं, जाहिर कुछ करते हैं, ये सिर्फ हमारे यहाँ है कि 8 लाख टैक्स पेयर हैं लेकिन ज़कात देने वाले इतने सारे हैं? ठीक है, एक वन नज़र में सब कॉन्टिनेंट की तो ये प्रॉब्लम है, बल्कि इस रीजन की, इसको आप कोई यूरोप और अमेरिका से कुछ, हिंदुस्तान का हाल चाल भी कोई बुरा नहीं, अच्छा नहीं है, बल्कि अगर मैं इस हवाले से देखूं, ये जो हम सेक्टेरियन वगैरह देख रहे होते हैं, वहाँ का मीडिया हमसे ज़्यादा खौफनाक है कि मतलब अभी जो हमारी एम्बेसी के बाहर इन लोगों ने जो चीज़ें हो रही हैं मुझे साहब, वो क्या है? नहीं, उसके अलावा वहाँ भी सैकड़ों मुसलमानों को हलाक किया जाता है और उसकी खबर नहीं छपती। वहाँ भी गुर्बत का यही हाल है। वहाँ हलाक करने वाला चीफ मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी, तो वो वहाँ भी वो दूसरे तरीके के लश्कर। मैं इंडिया से कंपेयर नहीं कर रहा था, बल्कि मैं एक चीज और हमारे मिसाल दी जाती है, इंडिया टैक्सेशन में हमसे बहुत बेहतर है। ये घर नहीं खरीद सकते इन सर्टेन एरियाज इन इंडिया, मतलब ये मेरे लिए बड़ी हैरतनाक बात थी। शाहरुख खान ने इसका एग्जैक्टली कि जी घर नहीं खरीद सकते, तो हम किस मतलब उसकी बात करेंगे कि ये सिर्फ प्रॉब्लम इतनी शोहरत और पैसे के बाद भी कुछ इलाके हैं। जब रहमान मलिक ने उनका साथ देने का ऐलान कर दिया था, एग्जैक्टली उस जमाने की बात है। लेकिन एक बात पर जरूर संजीदगी से इसलिए गुफ्तगू होनी चाहिए कि अब तो इख्तिताम पर पहुंच गया। बहरहाल मेरे ख्याल में हर महीने का जो तकद्दुस होता है, मसलन नमाज तो संजीदगी से जो लोग पढ़ते हैं उनको तो पूरे सिंसियरिटी से पढ़ते हैं ना। ये थोड़ी होता है कि उस वक्त हम शुरू करेंगे, नमाज का जो वक्त होगा उसी वक्त होगा। नहीं, कैमरा आ रहा है भाई, रुक जाओ 10 मिनट बात होगी, नमाज तो वक्त पे होगी, ये भी होगा, होता रोजा जो है अपने वक्त पे खुलेगा। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको जो इतना कमर्शलाइज जो इन्होंने शुरू कर दिया है, और जिस तरह मैंने कहा कि खास तौर पर फेंक के जो चीजें, मोबाइल और जो चीजें कमर्शलाइज इसलिए हो गए कि नॉन डिजाइनर्स की हो गई, मोबाइल फोन भी आ गए, उसका कैमरामैन साथ चल रहा होता है कि खास वक्त में 25 हाथ जो है बकायदा उसको लपक रहे हैं। तो इस तरह इसको औरतें बाकायदा तौर पर आपने देखा भी है कि वो औरतें कूद रही हैं, उछल रही हैं, आप अपने पहले ही हम लोग बहुत, ये ठीक है कि गरीब लोग हैं लेकिन भिखारी तो मत दिखाए ना, मतलब गरीब होना बुरी बात नहीं है लेकिन भिखारी होना गलत बात है। आप मुझे एक बात बताएं, आप करेंगे, आप किसी शो में इस तरीके से एक्ट करेंगे, आप करेंगे? क्या आप करेंगे? और एक बात और जितनी मैं समझता हूँ पाकिस्तान के होगा नहीं हमसे, होगा नहीं, और मुझे जितना इज्जत नफ्स चैनल की जितनी इज्जत नफ्स हमारे गरीब और मेहनतकश में होती है ना, गरीब हम मेहनतकश क्यों कहते हैं, उसमें इज्जत नफ्स ज्यादा होती है, वो कभी नहीं फैलाएगा। हम जो भिखारी कौम जो दिखा रहे हैं ना, ये जो हमारे रमजान के हवाले से इस तरह नहीं दिखाना चाहिए गरीबों और मेहनतकशों को, अव्वल तो इस तरह आते भी नहीं है। मैं कहता हूँ ये मेजॉरिटी वो लोग नहीं है जो जेन्युइन जो है गरीब हो या मुस्तहिक हो, वो बेचारे वो नहीं कर सकते। अभी मैंने अगर अपने रमजान का एक्चुअली ताल्लुक इतना नहीं है, बढ़ता जा रहा है ये। नहीं, किसी ने बड़ी अच्छी एक बात लिखी थी, मैं आर्टिकल पढ़ी थी, तो मेरे ख्याल से तलत हुसैन साहब ने ये बात लिखी, उन्होंने ये कहा कि जी एक ज़माने में जब ग्लैडिएटर्स वगैरह और ये रोमन ज़माने की बात कर रहे थे कि जी जब वो एक गेम्स उनके होते थे जिसमें वो ब्लड शेड होता था, लोग बैठे होते थे, वो बीस्ट और ह्यूमंस आपस में लड़ रहे होते थे और बड़ी वाह वाह होती थी। तो ये क्या चीज़ है?
اب ہم باتیں کرتے ہیں اپنی ٹی آر پیز کی کہ جی ٹی آر پیز بڑھ رہی ہیں, جی لوگوں کو پسند آ رہا ہے, آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, یہ تو چمن ہے, یہ باغ ہے, یا خوشبو ہے, یہ پھول ہے, یہ فلانا ہے, مطلب یہ آپ کچھ بھی کہہ لیں, لیکن بات یہاں پر یہی آ جاتی ہے کہ جی آپ وہی گلیڈیٹر کا شو دیکھ اور لیں. ایک بات یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں, ایک اور آپ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں, محیط صاحب ہو سکتا ہے آپ بھی کہتے ہو, میں بھی کہتا ہوں, بھائی جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ہم وہ دکھاتے ہیں. نہیں, میڈیا گائیڈ کرتا ہے, لیڈرشپ گائیڈ کرتی ہے. اگر لیڈر جو ہے وہ سمبل ہوتا ہے. نہیں, پاکستان کے المیہ کی کوئی بات نہیں ہے, یہ بالکل میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. پوری دنیا کی میڈیا اس سوسائٹی کا, اس معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے, اس کا لیڈر نہیں ہوتا. وہ آئینہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ میچور ہو جاتا ہے. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پورے افریقہ میں کیا ہو رہا تھا, تو نیلسن منڈیلا بھی متاثر ہو گیا تھا. لوگ نہیں, فرق چیز ہے وہ چینج کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ آپ اس وقت کہہ رہے ہیں, یہ آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں, میں بار بار کیوں کہتا ہوں, ایک بات میں کہتا ہوں, 1 سیکنڈ, جیری اسپرنگر کے علاوہ ہمارے آپ کو پتہ ہے یہ کرائم شوز کے حوالے سے آپ جو بات کرتے ہیں, میکسیکو میں ایک اینکر پکڑا گیا جو کہ اپنی جیل کے اندر وثوق استعمال کرتے ہوئے قیدیوں کو رہا کروا کے ان سے کہتا تھا کہ فلاں جگہ جا کے جرم کرو تاکہ وہ وہاں سب سے پہلے کیمرہ لے کے پہنچ جائے. محیط آپ کہتے ہیں لوگوں نے فرق نہیں پڑتا, میں کیوں بار بار لوگوں کے نام لیتا ہوں. ایک شخص جب ایک ادارہ بناتا ہے, اور آپ بتا دیں کوئی وزیر, کوئی مشیر ذرا SIUT میں لائن کاٹ کر خود علاج کراتا ہوا دکھا دیں, یہ ہوتا ہے وہ ادارہ. جو حکومتیں ادارے بناتی ہے نا, جب ایک ادارہ بناتا ہے, اگر وہ گڑبڑ کر رہا ہوتا, وہ اپنے رشتہ داروں کو, وہ اپنے دوستوں کو وہ نہیں کر رہا ہوتا, کسی کی ہمت نہیں ہوتی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگ دیکھ کے نہیں, میں 4 نام جگہ کہہ سکتا ہوں. SIUT کے علاوہ کوئی مثال دیں. میں ایون یہ کہ خاص اچھا نہیں لگتا, لیکن مجھے پتا تھا کہ شوکت خانہ میں بہرحال عمران خان کا باپ جو ہے لائن لگاتا تھا, وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کو اسپیشل ڈاکٹر دے. یہ بہت سارے ادارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی مثالیں ہیں, نہیں ہیں, یہ بات کہ یہ ہیں. اگر اوپر کے لوگ, اگر پرائم منسٹر یہ جو آپ کہتے ہیں نا سعودی عرب گیا, اب ایک فیشن بن گیا ہے آپ کے یہاں عمرہ, لوگ کس طرح جا رہے ہوتے ہیں, اور ہم تو جی 13 لاکھ کا عمرہ ادا کرتے ہیں, ہم 5 اسٹار میں بیٹھتے ہیں, سامنے سے نظر آتا ہے ہر چیز میں ہوتی ہے. تو ہم نے ہر کوئی کب اس کو مذہب کو تو چھوڑ دے, وہ تو ذاتی مسئلہ ہوتا تھا. آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا مجاہد صاحب, یہ جو کچھ گیم شو کی حد تک یہ چلے گئے, یہ ایکچولی اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. گیم شو کے بیچ میں 4 مفتی بیٹھے ہوتے ہیں یار. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں. It's a religious game show. No, but you have 4 scholars in the center giving you, telling you whether you can kill a lizard or not when you're fasting. اور اس کے درمیان میں وہ جیرا بھی بیٹھی ہے کوئی, یعنی کوئی سیرا یا کیرا, پتہ نہیں کون, کوئی ایسا کوئی مووی بتا. I don't know, آپ کچھ زیادہ دیکھتے ہیں. ہاں وہ میں واقعی ان چاروں کو نہیں دیکھتا, میں جیرا کو دیکھتا ہوں. میرا خیال سے تو یہ شوز اگلے سال بھی ہوں گے, کیونکہ مجاہد صاحب نے اتنا دیکھا ہے. اگلے سال نہیں ہوں گے, نہیں صرف اگلے سال نہیں دیکھا ہے, پچھلے سال جو اس سال ہوئے اس سے کم تھے, اگلے سال اس سے زیادہ اتنے نہیں ہوں گے, اس سے زیادہ ہوں گے. اس سے زیادہ دیکھیں, یہ بچے بانٹنا یہ بہت کنٹروورشل ہے, یہ بہت عجیب و غریب سی بات ہے. یہ مجھے اس ٹی وی شو سے زیادہ شکوہ اس آرگنائزیشن سے, اس فلاحی ادارے سے ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے شیلٹر میں سے یہ بچہ فلاں ماں باپ کے پاس اس پلیٹ فارم پہ چلا جائے گا. مجھے ان سے زیادہ پرابلم, وہ تو سنجیدہ ہے. جب میں نے ایک دفعہ میں اس پہ کام کر رہی تھی ایک پروگرام پہ, تو میرا اکثر اتفاق ہوتا ہے کہ میں یتیم وغیرہ میں جاتی ہوں, تو بلکی سیدھی نے مجھے یہ بات بتائی, پیرنٹس 3 مہینے 4 مہینے بچہ پسند کرنے میں لگاتے ہیں. یہ بچہ ایسا ہے, یہ بچہ ویسا ہے, آج ہمیں ویسا دکھاؤ, ہمیں گورا چاہیے, ہمیں فلانی آنکھوں جیسا چاہیے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک لائیو چینل کے اندر بیٹھ کے آپ بچہ دے رہے ہیں, اور وہ پیرنٹس oblige ہو رہے ہیں کیونکہ کیمرہ ان کے منہ پہ لگا. نہیں, وہ oblige نہیں ہو رہے, یہ پہلے سے رمضان چیفہ صاحب نے اس بات کو کلیریفائی کیا, یہ پہلے سے پلانڈ ہوتا ہے کون سا بچہ کیا پیرنٹس. تو پھر اس کے بعد پیرنٹس کا انٹرویو چلا, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو جانتے نہیں, ہمیں تو پتہ نہیں تھا آج ہمیں بچہ ملنا ہے. اچھا صحیح, بات ہی زیرو ہو گئی نا ان کی بھی. دیکھیے مجھے پھر بھی پرابلم اس ادارے سے ہے جس نے اس ایسے کام کو, جس کو حساس ہونا چاہیے تھا, ہمارے ملک میں نہیں ہے. چاہے ہمارے ملک میں بچے کوڑے کے ڈھیروں میں سے ملتے ہیں, پھر بھی ایک زندہ جان ہے. اس کو کور کرنے کے لیے اگر آج لوگ آ رہے ہیں تو وہ اس لیے نہیں آ رہے اس لیے کہ وہ شو جو ہے بڑا مطلب پاپولر ہو گیا, وہ اس لیے آ رہے ہیں اس لیے عجیب و غریب چیز, کیونکہ یہ ایک طنزیہ طور پر وہ ہماری اور بھی اس کو فالو کریں گے, کل ہر جگہ شروع ہو جائے گا, یہ بھی ہر جگہ شروع ہو جائے گا. بالکل. اور وہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, وہ ماں باپ جو بچہ لے رہے ہیں, وہ بچہ اس کی فوٹیج 100 سال رہے گی, وہ اس بچے کو دوسرے بچے ٹونٹ کریں گے کہ تمہیں تو فلانے شو سے لیا. لیکن صوفیہ اس چیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کیا ہے, اس چیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پھر ہماری ریاست سو رہی ہے, گھما پھرا کے وہی پیمرا, انہوں نے کچھ کرنا ہے نا. پیمرا سو رہی ہے. میں نہیں ایگری کرتا مجاہد صاحب سے کہ صرف ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہمارا کام ہے آئینہ ہونا, اچھا آئینہ ہونا,
ایکوریٹ آئے گا. بدقسمتی سے آپ کی ریاستیں اور حکومتیں دو جگہ آ کے بالکل جو ہے میں کوئی لفظ استعمال نہیں کر رہا, ایک میڈیا اور دوسری عدالت, ٹھیک ہے دونوں جگہ. یہ مجاہد بریلوی نے اپنی ذاتی حیثیت میں بات کی, ٹھیک ہے, اس کا کہ ہم سے اور ہمارے چینل سے کوئی مجاہد بریلوی, صوفیہ جمال صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ویورز, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. ایک ان ایڈوانس آپ سب کو عید مبارک CNBC کی طرف سے, ہم سب کی طرف سے. تھینک یو فار واچنگ.